کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ وہ ایک یہودی راہب کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس یہودی راہب نے کہا کہ تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سن کر اس قاتل کو غصہ آ گیا۔ اس نے اس یہودی عالم کو بھی قتل کر دیا اور اب پورے 100 لوگوں کا قاتل بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں پھر توبہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی بستی کا پتہ پا کر وہ قاتل اپنا سفر شروع کرتا ہے تاکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے، مگر ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، بے شک وہ بہت بڑا گناہگار تھا، لیکن توبہ کی نیت سے وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس کی روح کو ہم لے جائیں گے کیونکہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ جب فرشتوں کی آپس میں بحث ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اے فرشتوں تم زمین کو ناپو، اگر وہ شخص اپنی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں، اور اگر وہ شخص اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو چکا ہے تو رحمت کے فرشتوں تم اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابھی فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع بھی نہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اے زمین اپنی وسعت کو یعنی لمبائی کو سمیٹ لے اور میرے اس گناہگار بندے کو نیکوں کی بستی کے قریب کر دے۔ جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو پتہ چلا کہ وہ شخص اپنی بستی سے بہت دور اور اللہ والوں کی بستی سے قریب ہو چکا تھا۔ پھر کیا تھا؟ رحمت کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اے رحمت کے فرشتوں اس کی روح کو تم لے جاؤ، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں یہ بندہ اگرچہ گناہگار تھا مگر سچی توبہ کے ارادے سے میرے نیک بندوں سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا تھا، تو گویا وہ میرے قریب تھا، اس لیے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا، اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، لہٰذا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تبھی تو مولانا رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ یعنی تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے محبوبین سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض و کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ممکن ہے آپ کے صرف ایک شعر سے کسی کی زندگی، کسی کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ ہم سب کو اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل پیارا دین کو سبسکرائب کریں۔